الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ تکاثر، جو 30ویں پارے کی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس کے اوپر یہ مکی دور میں صورت نازل ہوئی ہے، اور عموماً مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں زیادہ طور پہ اس میں آخرت اور دنیا کی ایک بے حقیقت، دنیا کی زندگی کی بے حقیقت کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ وہ انسان یا ان کی ذہنیت، ان کی فکر کو بتایا گیا ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیتیں دی ہیں ان تمام کو دنیا ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیتوں کو دنیا ہی کے اندر کھپا دیتے ہیں۔ اس میں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا اور بڑے ہی بلیغ انداز میں، بڑے ہی مؤثر انداز میں یہ بات کہی گئی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس صورت کا ایک آسان سا ترجمہ ہم سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے حرص نے، مال و دولت کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے اور تم خبروں میں جا پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے بہت جلد تم معلوم کر لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس علم کے اوپر یقین کر لیتے جو تمہیں دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم دیکھ لو گے کہ اس زندگی کو یقینی حالت میں، یقینی کیفیت میں۔ لترون الجحیم، اور تم اس جہنم کو دیکھ کے رہو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن، قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، اس کا حساب لے گا۔ یہ ہے سورت اور اس کا ایک آسان سا ترجمہ، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو جو بنایا ہے، اس کے بعد حضرت انسان کو جہاں پہ بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ انسان فطرتاً ہر چیز کے بارے میں سوچنے غور و فکر کرنے کا عادی ہے، لیکن یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے انجام کے متعلق نہیں سوچتا کہ میری زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کا اختتام، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ انسان نہیں سوچتا۔ اور یہ بہت بڑی انسان کی کمزوری یا غفلت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دیا کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے متعلق سوچے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اسے موت کیوں آ رہی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اسے سوچنا بے حد ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جب وہ اس ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کا کوئی علم اسے نہیں ہوتا، بالکلیہ طور پہ لا علم ہوتا ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے اور علم عطا کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو اسے ذرائع ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہیں کسی چیز کا، کسی شے کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ تمہیں معلومات کرنے کے لیے نالج آف سورسز جو دیا ہے، وجعل لکم السمع، فرمایا کہ 2 کان دیے تمہیں جسے تم سن کے معلومات کرتے ہو، والابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نگاہیں دی، بصیرت دیا جسے تم دیکھ کے معلومات کرتے ہو، والافئدۃ، اور دل و دماغ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے اور سمجھنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ انسان کی پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچا، پھر اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، پھر اس کے بعد پھر اس کی عمر کا زوال، اس کی ضعیفی، اس کی بڑھاپا، پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ آتے ہیں۔ انسان کے زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ماہر، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی عمر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچپن میں تھا ماں کی پیٹ سے نکلے وقت۔ ہر چیز، کوئی چیز کا شعور باقی نہیں رہتا، اس کی عقل کا توازن ختم ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے جسم کے اعضاء و جوارح سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ کمزور ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا سورہ کہف میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُم مَّا آتَاكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بنایا ہے اور اس زمین کے اوپر بہت ساری رونقیں رکھی ہیں، زینت اللہ، اور زمین کو زینت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے اسے آزمائش کے لیے عطا کیا ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے،
اور انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے، اور یہ دنیا میں انسان کی زندگی کا ظاہر ہے کہ اس کا حقیقی مقام نہیں ہے، ایک منزل ہے، ایک مسافر خانہ ہے، انسان کو یہاں سے نکل جانا ہے، چاہے وہ 60 سال کی زندگی ہو، چاہے 100 سال کی زندگی ہو، اور انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے اس کو چلے جانا ہے۔ کہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا وہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جو بنایا ہے وہ ادھوری بنایا ہے، انکمپلیٹ ہے یہاں پہ ہر چیز میں نقص ہے، یہاں پہ کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل نہیں بنایا، اور نہ یہ دنیا کوئی عیش و عشرت کا مقام ہے، کوئی لگژری مقام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ انسان کو ہر قدم کے اوپر دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحانات ہیں، کئی ایسی چیزوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی قطعی طور پہ نہیں گزار سکتا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو اس دنیا میں مرضی کے مطابق زندگی نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے۔ یہ دنیا ایک انلیمیٹڈ مقام ہے، دنیا ایک لیمیٹڈ مقام ہے، یہاں پہ ہر چیز ایک محدود پیمانے پہ انسان کو ملی ہے۔ انسان کی عمر محدود ہے، اس کی نالج محدود ہے، اس کی دولت محدود ہے، اس کے خواہشات بھی محدود ہے، کبھی بھی یہ جو ہے لامحدود نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مقام ہے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے، چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز لامحدود ملے، میری ہر خواہش کی تکمیل ہو، میری ہر ضرورت کی تکمیل ہو، انسان کی یہ چاہت ہے۔ لیکن انسان کی یہ چاہت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو وہ مقام نہیں بنایا ہے جہاں پہ انسان کی ہر خواہش اس کی مرضی پوری ہو۔ یہاں پہ ہر چیز ادھوری ہے اور ادھوری رہ جائیں گی۔ ہاں، انسان کے لیے ایک اور عالم ہے موت کے بعد کی زندگی کا، جس کو آخرت کہتے ہیں۔ وہاں پہ ہر چیز انلیمیٹڈ ہے، وہاں پہ انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوگی، انسان کی مرضی کو کوئی حد نہیں رہے گی، ہر چیز انلیمیٹڈ ہے، ہر چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی جوانی بھی ہمیشہ رہیں گی، اس کی چاہتیں بھی ہمیشہ رہیں گے، اس کی خواہشات بھی ہمیشہ رہیں گی، ہر چیز اس کو اپنی مرضی کے مطابق ملنے والی دنیا کا نام ہے آخرت، اور جو چیز مرضی کے خلاف ملنے والی ہے اس کا نام ہے دنیا۔ اس ذہن میں رکھیے اب آپ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ، عارضی مقام قرار دیا ہے، یہ تمہارے لیے کچھ دن کا مقام ہے، ہمیشہ کا نہیں، اور ہمیشہ کا مقام موت کے بعد کی زندگی ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں پہ انہیں منمانی زندگی عطا کرے گا، اور وہاں پہ انلیمیٹڈ زندگی رہیں گی، لامحدود زندگی رہیں گی، اور بے انتہا خواہشات کی تکمیل کی جائے گی، وہ مقام ہے۔ لیکن انسان جہالت اور نادانی کی بنا پہ وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ناممکن ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے، یہاں پہ وہ زندگی نہیں مل سکتی۔ اسی کا نقشہ اللہ نے اس صورت میں کھینچا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہاں پہ جو آیت کی پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ اس دنیا یا دنیا کے انسانوں کا جو نقشہ کھینچا ہے، الہاکم التکاثر، دنیا کی دولت نے، دنیا کی زندگی اور یہاں کی مال و دولت کے حرص نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچ جاتے ہو، یہاں پہ تک کہ تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے اور تمہیں قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہارے ارادے، تمہارے منصوبے، تمہارے ٹارگیٹ، تمہارے پروگرام سب دھرے کے دھرے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہر چیز جو تم نے حاصل کی ہے وہ سب یہاں پہ چھوڑ کے تمہیں خالی ہاتھ چلے جانا پڑے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو
ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے صرف علم کے ذریعے سے اسے معلوم کی جا رہی ہے کہ اخبارات میں معلوم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی زندگی کو، حقیقت کو دیکھ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا دیا ہے۔ ہر چیز کو اسے چھوڑ دینا پڑے گا، اور خالی ہاتھ جیسے ماں کی پیٹ سے آیا تھا دنیا میں، بالکل اسی طرح خالی ہاتھ وہ اب پھر زمین کی پیٹ میں چلا جائے گا۔ ماں کی پیٹ سے نکلا تھا، پھر اس کے بعد کہاں جائے گا؟ زمین کی پیٹ میں جائے گا۔ یہ ہے اس کی زندگی کی حقیقت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جملوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا سورہ طٰہٰ میں، جو ہم میت کو قبر میں رکھتے وقت جو مٹی ڈالتے ہیں اس وقت یہ آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ پڑھ کے ہم مٹی ڈھکلتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہوا، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوبارہ قیامت والے دن ہم کیا کریں گے؟ تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت 3 جملوں میں۔ مٹی سے بنائیں، مٹی میں ملا دیں گے، پھر اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے قبر کے دن، یعنی قبر سے قیامت والے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو قبروں سے اس دن نکالے گا، اٹھائے گا۔ قبروں سے اٹھ کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر کیے جائیں گے حساب اور کتاب کے لیے۔ یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی حرص نے، دنیا کی چاہت نے، مال و دولت کی کثرت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، اور تم قبروں میں دفن ہو جاتے ہو۔ یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، اسے سمجھو۔ تمہاری زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تمہید کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کس کو اس دنیا میں کیا ملا ہے، کون اس دنیا سے کیا لے کے گیا ہے۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے بادشاہت، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے طاقتور، یہ سب دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ حاتم طائی آیا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ فرعون طاقت و قوت کا مالک تھا، اقتدار کا، وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ قارون جس کو دولت دی گئی تھی وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، بڑے بڑے فلاسفہ آئے، سب اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے، کوئی چیز انہوں نے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح انداز میں سورہ کہف میں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون، یہ مال اور بیٹے، بنون، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ انسان کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چہیتے ہیں یہ چیزیں، مال اور اولاد، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور اللہ ان دونوں چیزوں کے متعلق فرمایا، یہ 2 ہے کیا آخر میں؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ایک زینت ہے، ایک رونق ہے چند دن کی، اس کے بعد ختم۔ نہ تو مال تمہارے ساتھ آئے گا، نہ تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں جس کے متعلق تم نے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے، اور تم نے اس دونوں چیزوں کے متعلق جو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا، اور تم نے یہی کچھ سمجھا تھا، سب کچھ یہی ہے کہ میری مال اور میری اولاد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے جدا ہوتے ہو تو نہ مال آئے گا اور نہ اولاد آئے گی، بلکہ یہی اولاد سب سے پہلے تم کو اپنے گھر سے نکالے گی، کیونکہ جلدی نکالو جلدی نکالو، اگر 1 2 3 رکھیں گے تو بدبو ہو جائے گی، سڑ جائے گی۔ جلد سے جلد قبر کھودو اور اس قبر کے اندھیری میں لے کے جا کے جناب علی یہی اولاد، یہی عزیز و اقارب ہمیں اس گڑھے میں ڈال دیں گے، اور تنہا ہم کو وہاں سے چھوڑ کے لوگ آپس آئی جائیں گے۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا، صرف
تنہا رہیں گے ہم وہاں پہ قبر کے اندر. یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ہاں، جو چیز تمہیں ساتھ آنے والی ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ ہے تمہارے وہ اعمال جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا. وہ چیزیں، وہ اعمال تمہارے ساتھ آئیں گے، اور یہ بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. یہ چیزیں تمہارے رب کے پاس بہتر ہے. خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، اور آرزو اور ارمان کے اعتبار سے یہی چیز بہتر ہے کہ تم اپنے آخرت کی تیاری کر لو. یہ ہے اصل چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد مال. فرمایا کہ مال، انسان یہ کہتا ہے کہ وہ اصل چیز دولت ہے. کیا کہتا ہے؟ اصل چیز دولت ہے، مال ہے. مال ہے تو سب کچھ ہے. لیکن یہ مال انسان کے کچھ کام نہیں آئے. مال انسان کی ایک ضرورت ہے صرف، لیکن انسان اس کی خواہش کرتا ہے. ضرورت کی تکمیل، خواہشات کی تکمیل دنیا میں ناممکن ہے. ضرورت کی تکمیل ہو سکتی ہے، خواہشات کی تکمیل دنیا میں نہیں ہو سکتی. خواہشات کی تکمیل صرف اور صرف آخرت میں ہوگی. دنیا کی کتنی ہی دولت کیوں نہ مل جائے انسان کو، وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، قطعی نہیں. اور کیجیے، انسان چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ پڑوں. سوال ہی نہیں. کیا دولت بیماری کو روک سکتی؟ نہیں روک سکتی. بہت دولت ہے اس کے پاس. انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان اور سدا بار رہوں، بوڑھا نہ ہو جاؤں. کیا اس کی دولت اس کو روک سکتی ہے بڑھاپے سے؟ روک سکتی ہے؟ بتائیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کچھ دولت کوئی کام کی نہیں ہے، صرف ضرورت کی تکمیل کی حد تک دولت ہے، پیسہ ہے. انسان اس دولت کی چاہت میں جو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. ہاں، ظاہر ہے کہ جتنا جمع کرا، جتنا کمایا، وہ کھا نہیں سکتا. بتائیے اب کیا کھائے؟ انسان کی صحت ہے. انسان بیمار پڑ گیا، بے حساب دولت اس کے پاس، بیمار پڑا ہوا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کیا کھا رہا؟ لوگ آ رہے ہیں، رشتہ دار آئے، کھا رہے ہیں، پھر ایک سے ایک آل آئٹم، وہ کھا رہا، یہ کھا رہا، اور یہ بیچارہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. بیٹی یا بیوی سرانے کے اوپر ایک پیالی دودھ لے کے بیٹھ کے ایک ایک چمچہ ڈراپ ڈال رہے ہیں. 5 منٹ کے بعد ایک چمچہ دودھ جا رہا. کیا ہے تیری دولت؟ کیا دولت ہے؟ کتنا کھائے گا؟ کیا کھائے گا انسان؟ ہاں؟ اور کیجیے، ایک سے ایک آلے دعوت ہو رہی، غذائیں رکھے ہوئے، ہما اقسام کے غذائیں ہیں، کئی قسم کے میٹھے ہیں. کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا. اب اس کے بعد لا رہے، صاحب یہ بھی ذرا چکھ کے دیکھو، یہ بھی لا رہے، وہ بھی لا رہے. نہیں بھائی، پیٹ بھر گیا، ہاتھ روک لیا، برخاست، ختم. لمیٹڈ معاملہ، ان لمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ. کچھ بھی نہیں. انسان کی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے صرف. یہ دنیا عارضی اور ادنا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے. یہ حقیقی مقام نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا کو حقیقی مقام سمجھ رہے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں غلط فہمی کی بنا پہ دولت مل گیا تو ہر چیز مل جائے گی، یہ ناممکن ہے. دولت سے ہر چیز آپ خرید نہیں سکتے. دولت سے ہر ضرورت کو آپ پورا نہیں کر سکتے. دولت سے ہر خواہش کی تکمیل ضرورت سے نہیں ہو سکتی. دولت ہے، جوانی ختم ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ ایک سے ایک عالی حسین عورت آپ کے سامنے ہے، کیا کرتے شادی؟ آتا پاوا لٹک رہی. خواہش بہت ہے کچھ نہیں، میں کام کا نہیں ہوں، ختم. کچھ بھی نہیں اس کی زندگی میں. کیا ہے؟ صحت. انسان کی سب سے بڑی دولت صحت ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. یہ دولت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی ہے، انسان کو صحت عطا کیا.
اگر انسان بیمار پڑ جائے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی دولت، مال و حرص، یہ انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پورے انسان صبح سے اٹھ کے شام تک ہر انسان اسی تقدوں میں، اسی اسٹرگل میں ہے، اسی بھاگ و دوڑ میں ہے. کیسے دولت حاصل کرو؟ آپ سمجھیں گے کوئی غریب آدمی بھاگ رہا ہے دولت کے پیچھے؟ نہیں، دولت کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے. وہ آدمی دولت میں دنیا کے نمبر، دنیا میں سروے کرنے کے بعد جس کو یہ بتایا گیا ہے دولت میں دوسرے نمبر پہ ہے، وہ آدمی بھی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ سامنے والوں کو پیچھے کرنا ہے. انہیں نمبر 1 ہے، میں نمبر 2 پہ ہوں، مجھے نمبر 1 آنا چاہیے. اسی پریشانی میں راتوں کو نیند نہیں آ رہی، اسے کاروبار نہیں، یہ نہیں، فلاں کئی پیچیدگیوں میں ہے. صرف فکر کیا ہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے، نمبر 1 میں دولت. ہر انسان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیسا نقشہ کھینچا اللہ نے؟ مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن انسان اپنے انجام سے غافل ہے. حقیقی زندگی کے متعلق انسان نہیں سوچ رہا. یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. انسان کے پاس یہ سوال کا جواب نہیں ہے. اس سوال کے جواب کے متعلق انسان نہیں سوچ رہا. ہر سوال کا حل تلاش کر رہا ہے. دولت کیسے حاصل کرنا، نمبر 1 پہ کیسے آنا، اس کا حل تلاش کر رہا ہے. لیکن موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سوال کا حل کیسے ہوگا، یہ تلاش نہیں کر رہا انسان. اور سب سے بڑی انسان کی تباہی اور بربادی اسی سوال میں ہے. سوال میں کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے انسان دنیا کے اندر اپنی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ حاصل کرنے کے امکانات ہے نا. انسان دنیا کے اندر بہت کا کاروبار چل رہے تھے، اگر اس کا لاس ہو گیا تو پھر وہ آگے چل کے اپنے لاس کو کور کر سکتا ہے. بہت بڑا کھلاڑی ہے، ہار گیا فی الحال، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ کھیل میں وہ جیت کے پھر اس کو ریکور کر سکتا ہے. یہ سب کچھ امکانات ہیں، لیکن اس کے امکانات نہیں ہے قطعی طور پہ کہ انسان کو ایک بار زندگی ملنے کے بعد پھر اس زندگی کو ریکور کرنے کے لیے دوبارہ اسے زندگی نہیں مل سکتی. سب سے بڑی سوچ یہی ہے، اور انسان سب سے زیادہ غفلت میں اسی معاملے میں ہے. غافل انسان اسی معاملے میں ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات قرآن میں فرمائی، کئی مقامات پہ آیت کریمہ آتی ہے. چنانچہ سورہ الفاتر میں آیت آئی، یا ایھا الانسان، میں فرمایا خاص طور پہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو کہیں لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ نے یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی رونقیں، یہاں کی رنگینیاں، اس دیکھ کے کہیں کھو نہ جاؤ اس دنیا کی بھیڑ میں. کہیں یہ دنیا کی زندگی تم کو غافل نہ کر دے. کہاں سے؟ حقیقی زندگی سے. اور دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تندرست کیا، صحت مند بنایا اور ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا. کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ، غر. حقیقی زندگی، حیات بعد الموت کی زندگی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا سوچا انسان نے کبھی؟ کیا انسان کی ذہن کے اوپر
خصوصیت کے ساتھ ہم ایمان والوں کا تذکرہ کریں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے ذہن و دماغ کے اوپر صبح سے شام تک یہ سوال منڈلا رہا ہے، یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور ایک دن قبر میں جانا ہے، میرے رب کے پاس مجھے حاضر ہونا، ٹھہرنا ہے حساب اور کتاب کے لیے، لہذا مجھے سنبھل کے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا یہ سوال کیا ہمیں بار بار بے قرار بے چین کر رہا ہے؟ کر رہا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، مائنس ہے، مائنس ہے، نہیں کے برابر ہے۔ کوئی معاملہ، کوئی کاروبار، کوئی لین دین کرتے وقت ہم نے کبھی اس سوال کو نہیں رکھا جو معاملہ میں کر رہا ہوں آیا کہ اللہ کے پاس میں حاضر ہو کے اس کا جواب دے سکوں گا؟ یہی بات ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی اتنی اہمیت ہمارے پاس ہو چکی ہے کہ سب کچھ ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی رونقیں، کیا ہے دنیا؟ دنیا جن کو ملی ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا لے کے گئے دنیا میں لوگ؟ نظام سرکار آئے، حکومت کرے، دنیا کے اندر دولت میں دوسرا مقام تھا، آج ان کے پیلیسز، آج ان کے ہیرے جوہرات، ایسے ایسے ہیرے جوہرات، خالی ان کے جوتوں کے اوپر ہیرے، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کے پہننے کے کپڑے، شیروانیوں کے گنڈیاں ہیروں کے، تخت و تاج، کیا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ خالی ہاتھ گئے؟ کہاں پہ؟ کون سی جگہ ملی؟ وہی 2 گز کی زمین، ایک رکشے والا، ایک ٹانگے والا، ایک معمولی انسان جو 2 گز کی زمین میں سو رہا ہے۔ دنیا کا دولت میں دوسرا انسان بھی اسی 2 گز کی زمین میں ایک رکشے اور ٹانگے والے کے مساوی ہو چکا ہے موت کے بعد۔ سوچ رہے نہیں؟ دنیا کی حقیقت ہے، کون سی چیز ساتھ گئی؟ کچھ نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دولت، حرص، چاہت تم کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ آخرت کی زندگی سے غافل ہو گئے تم لوگ۔ انسان بھاگ رہا، دوڑ رہا، یہ کر رہا، یہ دولت، وہ گھر، وہ بلڈنگ، یہ دوڑ رہے، سب کچھ ہو رہا، انسان کو دفتن اچانک جو موت آ جاتی ہے، ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، وہ کنٹرا، یہ کنٹرا، وہ لینڈ، یہ لینڈ، وہ بزنس، یہ بزنس، سب چل رہے، اچانک موت کا فرشتہ جب حاضر ہو جاتا ہے، اخرجوا من انفسکم، کہ اپنی جان نکالو، نکالو اپنی جان، ختم، سرنڈر، اپنے آپ کو حوالے کرو، سرنڈر کرو، وقت ختم ہو گیا تمہارا، تمہاری لیمٹ ختم ہو گئی، سب کچھ ادھورا، تمہارے جتنے پروجیکٹ ہیں سب یہیں رہ جائیں گے، تمہارے بلڈنگ یہیں ادھورے رہ جائیں گے، سب یہیں، چلو ہو گیا تمہارا ٹائم، وقت ہو گیا تمہارا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ جان چلی گئی، روح چلی گئی، خالی لاش پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی ہے خالی، اصل چیز چلی گئی، ختم، رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں رہا، کچرا، ڈھانچہ، کوئی لوگ جلا دے رہے ہیں، کوئی لوگ دفنا دے رہے ہیں، جلا دیے، کچھ گھنٹوں کے بعد راکھ بن گیا، دفنا دیے، کچھ دنوں کے بعد سڑ گیا، گل گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی، ختم۔
انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، تمہارا اختتام ہے، تم کو فنا ہونا ہے، تم کو مرنا ہے، موت آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ القیامہ میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بے مہار بے لگام چھوڑ دیں گے، اس کو حساب نہیں لیں گے اس کا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، یہ کیسے خیال کر لیا انسان اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، یہ کیسے خیال کر لیا آخر انسان نے؟ اسے حقیقت معلوم ہے کہ انسان ایک منی کا خطرہ نہیں تھا۔ کون پیدا کیا اسے، کون بنایا؟ جس نے ایک منی کے خطرے سے ایک انسان بڑھا کے کھڑا کر دیا اور تمام خوبی اور صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، وہی اللہ اس سے حساب لینے والا ہے۔ چھوڑ دیں گے کیا ہم نے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، پھر اللہ پوچھ رہا ہے کیسے تو اپنے آپ کے متعلق یہ سوچ لیا کوئی مجھے پوچھیں گا نہیں؟ کیوں تھا کیا تو، تیری حقیقت کیا تھی؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً، کیا تو ایک منی کا خطرہ نہیں تھا؟ بول کیا حیثیت ہے تیری، ذرا بول۔ سوال ہے اس میں اللہ کا بندے سے، أَلَمْ يَكُ، کیا تو ایک نطفہ نہیں تھا منی کا؟ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، پھر ہم نے تجھ کو پیدا کیا، صحیح اور سالم بنایا، انسان کھڑا کیا، تجھے عقل دیا، تجھے شعور دیا، تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو یہ کیسے اپنے متعلق سمجھ بیٹھا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ أَلَمْ يَكُ أَيُتْرَكُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، چھوڑ دیں گے مجھ سے؟ ہاں یوں ہی دے دی ہم یہ ساری چیزیں، حساب نہیں؟ ہر انسان حساب اور کتاب رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، حساب رکھتے نہیں۔ پوری دنیا حساب سے چل رہی، پورے کاروبار حساب سے چل رہی، پورے معاملات حساب سے چل رہی، دنیا کا ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ، سب جگہ حساب ہے۔ سال میں ایک مرتبہ بجٹ ڈکلیئر ہوتا ہے حساب سے، وہ حساب سے جاتا ہے، کہاں کتنا خرچہ ہوا اس کا ریٹرن داخل ہوتا ہے۔ ہاں آپ نوکر رکھے ایک آدمی کو، صبح میں 100 روپے میں سے ترکاری لے کے آؤ، ترکاری لے کے آنے کے بعد 100 روپے میں سے کتنے بچے حساب پوچھتے، حساب دے، ہے نا؟ کاروبار کر رہے منشی کو رکھے، حساب لیتے، حساب دیو، ہاں حساب۔ آپ آٹو چلا رہے ہیں، ہاں ہے نا، آٹو چلا رہے ہیں، کیا آپ حساب رکھ کے چلاتے نہیں؟ حساب ڈالتے ہیں آپ، گتا اتنا دینا ہے، پیٹرول کا اتنا دینا، اس کے بعد بچے تو لے کے جانا ہے نا؟ حساب ہوتا ہے۔ سواری آپ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، سواری بول رہی جانا ہے، کہاں جانا؟ 40 کلومیٹر، دیکھتے کتنا ہے پیٹرول، 1 لیٹر میں نہیں جا سکتے اور 1 لیٹر ڈلاؤ، آپ حساب ڈالتے 1 لیٹر میں کتنے میٹر جا سکتے ہیں، حساب 100 حساب، ترکاری والے حساب، بھاجی بیچنے والی حساب، آٹو چلانے والا حساب، رکشہ چلانے والا حساب، دکاندار حساب، ہوٹل چلانے والا حساب، ارے ہر آدمی حساب۔ اللہ ہی حساب نہیں رکھتا، نہیں اللہ ہی نہیں لیتا حساب، سب حساب لے رہے ہیں۔ کمزور سے کمزور، معمولی سے معمولی کاروبار کرنے والا بھی حساب لے رہا ہے اپنے ماتحت سے، اپنے نوکر سے، لیکن اللہ جو قادر مطلق ہے، جو انسان کو پیدا کیا ہے، وہی سب سے زیادہ گیا گزاروں نے لے لیتا حساب۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمثیلات میں دیا حساب، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کی حرص، انسان کی چاہت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی حرص ایسی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک پہاڑ ہے مدینے میں جس کا نام احد ہے، جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک انسان کو یہ پہاڑ برابر بھی اگر سونا دے دیا جائے تو بولیں گا نہیں اور بھی ہونا اسی طرح، اور پہاڑ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی موت ہی اس کا حرص کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ دولت، الہاکم التکاثر، دولت کے مالک بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ دولت دیا اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا
کأنک غریب او عابر السبیل وقت نفسک من اہل القبور. دیکھو دنیا میں تم ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو. اجنبی بولے تو جس کو جانتے پہچانتے نہیں. ارے وہ صاحب دکھے کہ آپ کو کون یہیں تھے بھائی کہاں گئے کہ کدھر گئے کہ نہیں, وہ ذرا حلیہ بتاتے ایسے کپڑے میں, نہیں یہیں تھے, کہاں چلے گئے کہ نہیں جانتا کوئی پہچانتا. ارے کہاں رہتے کدھر رہتے نہیں معلوم. یہ دنیا ہے, کہاں رہتے کدھر رہتے کب رہتے کدھر رہتے, قصہ ختم. دنیا میں تم ایک اجنبی کی طرح رہو. اُتَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اور اپنا حساب کرتے رہو قبرستان والوں کے ساتھ. مجھے مرنا ہے, وہاں جانا ہے. اس قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہونے والا ہے میرے ذریعے سے. جتنے لوگ میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, ان ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے آج ہم زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ایک دن زمین کے اندر جانا ہے. ہم سب کو جتنے آئے ہوئے ہیں, جنازے میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سب کو یہ فکر لے کے قبرستان سے واپس آنا ہے کہ جتنے لوگ گئے تھے یہ سب واپس یہاں آنے والے ہیں. اس میں سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. اے قبرستان والو, قبرستان جو کہے گا کہ تم جو آج جو بچ کے واپس جا رہے ہو, تم کو آنا ہے میرے پاس ایک دن, جاؤ کچھ دن کے لیے جاؤ, اللہ نے تم کو مہلت دیا ہے, لیکن آنا میرے پاس ہی ہے. تم بچنا نہیں ہے, تمہیں کوئی راستہ نہیں ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وَأُتَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ. قبرستان والوں میں شمار کرو اپنے آپ کو. موت کب آتی کسی کو نہیں معلوم, موت کا وقت کب ہے کسی کو نہیں معلوم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے, تعاقب کر رہی ہے. اگر تم موت سے بچنے کے لیے بند تہ خانے بنا لو, بند محلات بنا لو, وہاں پہ بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری جان کھینچ لے کے چلا جائے گا خاموشی کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں. موت تو آج کل آسان ہے. رات میں مل کے گئے تو صبح آپ کو ملی, بھائی ارے انتقال ہو گیا. ارے تمہیں رات میں ملاقات ہوئی, بھائی رات میں ملاقات ہوئی, ملاقات. موت سب سے زیادہ انسان کے قریب کوئی اگر چیز ہے, سب سے زیادہ انسان کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. ہر چیز انسان کو کچھ دور رکھ کے جاتا ہے. نہیں, گھر میں بیڈ روم ہے تو ادھر کپڑے اتار دیتا, ادھر ادھر دیتا, ادھر وہ رکھ دیتا, ادھر یہ رکھ دیتا, سمجھ میں آ رہا, بیت الخلاء کو چلا جاتا, یہ جاتا. سب سے قریب اگر کوئی چیز ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے ہمیشہ, وہ موت ہے. وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. بیت الخلاء میں بھی آ سکتی ہے, غسل کرتے وقت بھی آ سکتی ہے, سواری پہ بھی آ سکتی ہے, بستر پہ بھی آ سکتی ہے, آفس میں بھی آ سکتی ہے, سڑک پہ بھی آ سکتی ہے, کہیں بھی آ سکتی ہے. سب سے زیادہ قریب ترین اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ اگر ہے تو موت. لوگ بولتے ہیں انسان کا سایہ اس کے ساتھ ہے. سایہ بھی ساتھ نہیں ہے اس کے. روشنی میں رہے تو سایہ دکھتا اس کا, چھاؤں میں چلا گیا تو سایہ میں چلے نہیں. کیا چھاؤں میں چلا گیا تو موت نہیں آتی؟ نہیں. سب سے قریب انسان کے موت ہے. کسی بھی وقت, کہیں بھی, کسی بھی عمر میں. یہ نہیں سمجھنا پورے ٹیسٹ کرا لوں, ڈاکٹر پورا لکھ کے دے دیا, ہر چیز فٹ ہے. تو آج کل جناب میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ پیسے والے جناب ہر سال میں ایک مرتبہ جنرل میڈیکل سائنس کراتے ہیں وہ لوگ. اس کے اندر ٹوٹل انسان کی باڈی کے اندر کیا ہے اس میں رپورٹ آ جاتی ہے. ڈاکٹر بولتا آپ ہر طریقے سے فٹ ہے, آپ مطمئن. صبح میں معلوم ہوا ہارٹ ہو گیا. یہ کل کی رپورٹ ڈاکٹر کی تھی, گھر والے بول رہے ہیں آج بولے ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیا ڈاکٹر صاحب
جب کرا تھا جب صحیح تھے، 24 گھنٹے کے بعد کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا ڈاکٹر؟ گارنٹی آپ کی کیا ہوئی؟ موت۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وتنفسک من اہل القبور۔ کرو دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کو جو بھلا دیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو بھول گئے۔ الفاظ قرآن کے بیلنسنگ الفاظ ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور دنیا ہی کے اندر کھو گئے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور وہ باقی رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ وتذرون وراء الآخرہ، جو ایک زندگی دنیا کے بعد آنے والی آخرت کی، اس کو چھوڑ دیا، تم نے چھوڑ دیا، کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی۔ اسی لیے حدیث میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہاں کی مال و دول کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو بتایا، آپ نے آخرت اور دنیا کا توازن کرتے ہوئے بتایا۔ ایک سمندر ہے اور سمندر میں آ کے چوڑیا جو پانی پیتی ہے، چوڑیا 2-3 قطرے جو پانی پی لی، اللہ کے نبی نے فرمایا 2-3 قطرے جو چونچ میں چوڑیا پانی پی لی ہے وہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی تمثیل دی، سمندر ہے اور سمندر میں اگر تم انگلی ڈالو گے اور انگلی کو جو پانی تر لگا ہوا ہے، وہ تر جو ہے دنیا ہے، باقی پورا سمندر آخرت ہے۔ خیر و ابقیٰ، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نہ تو دنیا کی زندگی آخرت سے بہتر ہے اور نہ یہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمثیل دیتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام جا رہے تھے اور راستے میں ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا، پوچھا اللہ کے نبی نے اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، اس کی تو خدمت ہی نہیں ہے، ہم اسے کیوں لیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اسی طرح دنیا تمہارے رب کے پاس یہ مردار ہے، جس طرح مردار کی کوئی قدر نہیں، اسی طرح اللہ کے پاس دنیا کی کوئی قدر نہیں۔ دنیا ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات، دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا، یہ خواہش کی گئی، اے محمد صلی اللہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے جو سنگریزے ہیں، جو یہاں کے پتھر ہیں، ہم اس کو ہیرے اور سونے میں تبدیل کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، اور جس دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کر سکوں، اور جس دن میں کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزر رہے تھے، کسی گرما کا موسم، گرمی، ایک درخت آیا، وہاں پہ کچھ دیر آرام کرنا، یا پھر یہ تمثیل دی کہ دیکھو ایک مسافر راستے کا چلنے والا جب تھک جاتا ہے اور اسے کوئی چھاؤں مل جاتی ہے، کوئی درخت، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر اٹھ کے اپنی منزل کی طرف چلے جاتا ہے۔ دھوپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن چھاؤں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنی منزل کی طرف جا سکے۔ اور یہی دنیا ہے کہ دنیا ایک چھاؤں ہے جو تھوڑی دیر رہتی ہے، تم کو بیٹھ کے یہاں سے نکل جانا ہے، تمہاری منزل وہ درخت نہیں ہے
تمہاری منزل وہ ہے جو تم کو جانا چاہیے، تمہاری آخرت ہے، ایک تمثیل ہے۔ دنیا، یہاں کا عیش و عشرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر فاروق آئے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، جس بستر پہ آپ لیٹے ہوئے تھے وہ کھجور کی چٹائی تھی جس کو ہم بوریا کہتے ہیں، اٹھے تو آپ کے پورے جسم کے اوپر اس چٹائی کے جناب علی نشانات پڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے آنسوں میں آنسو لا لیے، یا رسول اللہ، بڑے بڑے بادشاہ لوگ، ان کے عیش و عشرت کو دیکھیے آپ، ایران کا بادشاہ ہے، روم ہے، کیسے کیسے مخمل کے بستریں ہیں، کیسے کیسے ان کی حویلیاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناگوار انداز میں فرمایا، اے عمر، کہ ابھی تم غلط فہمی میں ہو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنائی ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، رہنا نہیں ہے یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شادی پوری، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بستر، آپ کا کمرہ کیا ہے؟ مسجد نبوی سے متصل آپ کے ازواج مطہرات کے کمرے تھے، اور بڑے کمرے کتنے تنگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور تہجد پڑھنے کے لیے جگہ اتنی تنگ ہوتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پیر آپ کے سر کو لگ جاتے، اتنے تنگ، یعنی بڑی مشکل سے 8 بائی 8 کا بھی کمرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ذات مقدس کی زندگی ہے، طرز زندگی وہ ہے جو نمونہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ پھر ان کے بعد ان کے خلفاء راشدین کی زندگی میں بالکل اسی طرح، ایران فتح ہوا، ایران کی دولت آ کے خدموں میں ڈال دی گئی عمر فاروق کے، لیکن زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، عیش و عشرت نہیں، وہی حالت تھی ان کی زندگی کی، محدود۔ خلیفہ چہارم حضرت علی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے شوہر، زندگی بھر ان کے گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا کیا تھا؟ وہی تھا جو ان کو جو ہے شادی کے وقت جو ملا تھا، جو خریدے تھے آپ، ایک پلنگ تھی چوپائی اور 2 گدے تھے تکیے جس کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک چکی اور ایک پانی بھرنے کا مشقیزہ، اور ان کی زندگی ایک تلوار اور ایک گھوڑا، زندگی ان کی کیا دولتیں نہیں تھی، کتنی دولت نہیں تھی اس وقت ایران فتح ہونے کے بعد۔ ایران اس زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ملک، جب وہ فتح ہو گیا تو ایران کی پوری دولت مدینے میں آ گئی، لیکن حکام نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ بیت المال میں پورے خزانے کو جن جن کو تھا مالی غنیمت تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعد عوام الناس میں جو مال کی ضرورت جنہیں تھی ان کے اندر تقسیم کر دیا گیا، لیکن حکام اپنے لیے نہ تو کوئی بڑے بڑے حویلیاں بنائے، نہ تو کوئی بڑے بڑے سواریاں تھے، نہ تو کوئی بڑے بڑے نوکراں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں، سادہ زندگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھا ان لوگوں کے لیے۔ یہ اخلاص تھا، اور دنیا سے ان کو نفرت تھی، دنیا کی حقیقت نہیں تھی، دنیا کو جمع کرنا وہ لوگ نفاق سمجھتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی تو رونے لگے، دولت جب ان کے پاس آ گئی، رونے لگے اور کہنے لگے آ کے صحابہ کرام سے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے جو ہم کو دولت دے رہا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس دولت نہیں تھی، اس کے بعد آنا شروع ہو گئی، کہ ایسا تو نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یہ ان کی فکر تھی۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا اس کی دولت، عیش و عشرت صحابہ میں
लग्जरी जिंदगी नहीं थी, कोई घोड़े नहीं थे कतार के साथ, दौलत थी जरूर लेकिन बैतुल माल में अवाम की थी, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत करने के लिए थी। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जिक्र करते बैठे हुए कुछ आपस में, फौरी आप मजलिस से उठ गए, अपने कमरे में गए, जाके फिर वापिस आए। साहबा को या रसूलल्लाह बगैर किसी चीज़ के उठ गया, मेरे घर में 2 दीनार थे मैं भूल गया था, 2 दीनार रखे हुए थे मैं भूल गया था और याद आ गया, अब गया वो मुस्तहिक़ को मैं खैरात करके आया। क्या है ये, क्या नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही बात है उम्मत मुस्लिमा की ज़वाल की, एक उम्मत मुस्लिमा जो ज़वाल में आ गई, जो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही, उसकी वजह दुनिया की मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे डर इस बात का नहीं है तुम मुफलिस हो जाओगे, मुझे डर इस बात का है कहीं दुनिया की दौलत के दरवाजे तुम पे ना खोल दिए जाएं, और जिस तरह पिछली कौमें गुमराह हो गई हैं दौलत आने के बाद, कहीं तुम ना भटक जाओ, मुझे इस बात का खौफ है, गरीबी का खौफ नहीं है। क्योंकि दौलत आती है तो दौलत आने के बाद कई आजमाइश उसके सामने आते हैं, दौलत आने के बाद बुराई के रास्ते आसान हो जाते हैं। एक गरीब आदमी बुराई करना चाहता लेकिन पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, कम से कम वहाँ खामोश बैठता हूँ, लेकिन दौलत आने के बाद बुराई के रास्ते आसान हो जाते हैं। आपने फरमाया मेरी उम्मत के ऊपर एक दौर ऐसा आएगा, दुनिया के दरवाजे इनके ऊपर खोल दिए जाएंगे, दौलत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और उस वक्त तुम्हारी क्या हालत रहेंगी। तुम्हारे खाने के दस्तरखानों के ऊपर एक से एक आले जनाब यारी खाने रखे जाएंगे, एक उठाया जाएगा एक रखा जाएगा लाके, एक थाली उठाई जाएगी दूसरी थाली रखी जाएगी, नए नए गीज़े रखे जाएंगे, और तुम अपने घरों को उस तरह ढांकोगे जिस तरह काबतुल्लाह को गिलाफ से ढांका जाता है। साहबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्यों, जब इतनी दौलत आ जाएगी और बहुत हमको फुर्सत हो जाएंगी और हम बहुत इबादत करेंगे। नहीं नहीं बोला अल्लाह के नबी, वो जो मैं पेशनगोई कर रहा हूं उससे बेहतर ये दौर है। क्यों, इसीलिए जब वो दौलत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो फिर ये फितना भी आएगा तुम्हारे पास, और वो फितना एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है, तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी और उस बीमारी का नाम है वहन। सहाबा ने पूछा वमल वहन या रसूल अल्लाह, ये कौन सी बीमारी है आकर जो हमारे ईमान को तबाह करने वाली है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, इस बीमारी का नाम है दुनिया से तुम बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से तुमको कराहियत हो जाएगी, मौत का खौफ तुम्हें आ जाएगा। ये बीमारी जब पैदा हो जाएंगी तो दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी और तुम्हें गाजर और मूली की तरह काटेंगे। और जब ये बीमारी आ जाएगी हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत। आज क्या है दौलत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, साहबा कराम के रिहायशी मकामात। आज हमारा जायज़ा लीजिए, आज हमारे लीडरों का, आज हमारे दीनी रहनुमाओं का खास तौर पे, आज तौर पे अर्ज कर रहा हूँ मैं, क्या हाल है। हमारे तकरीरें तो बड़े लंबे चौड़े होते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी की ऐसी सुन्नत थी, अल्लाह के नबी कभी गेहूं की रोटी नहीं खाई कितने की दिन तक। हाँ, जनाब अली कभी चिराग नहीं जला, इतने दिन तक भूखे रहते थे, खजूर की चटाई पे सोते थे। हाँ, कितने इतने भूखे रहे थे, फाके रहे थे, पेट पे फतरे बने, ये बने। हाँ, घर का ये हालत था, घर के अंदर साग सामान नहीं था, सिर्फ 2 प्याले थे, पीने के लिए पानी थे, बर्तन था, इतना था। ये सब तकरीरा हैं, लेकिन हमारा घर का क्या हाल है।
کیا حال ہے ہمارے گھروں کا آج ہماری حویلیاں محلات ہمارے آج ہمارے لیڈروں کے، ہمارے دیندار گھرانوں کے خاص طور پہ، اسی لیے دیندار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا انبیاء کرام دولت نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارے بڑے بڑے عالموں کے گھروں کو جا کے دیکھو آپ، کیسے کیسے محلات بنے ہوئے گھریں کے، ہاتھ دھونے کی ٹوٹیاں 2,000 کی ہے، ہاں خالی حمام ہے 5 لاکھ کا، بعض لوگوں کے پاس تو سوئمنگ پول بھی گھروں میں ہے، ہاں کیسے کیسے ڈیکوریشنیں لگے ہوئے ہیں، علماء کے گھروں میں جھومرا لگے ہوئے ہیں، اور تعریف ہو رہی ہے وہ چائنا سے منگائے ہو، وہاں سے منگائے ہو، انہیں گفٹ کرا 5 لاکھ کے جھومر ہیں، ایسے ایسی دبیز قالینیں ہیں، سمجھ میں آ رہا، ایک سے ایک کھانے ہیں، ایئر کنڈیشن گھرا ہیں، سمجھ میں آ رہا، کیا دین کی خدمت، یہ ہے ورث الانبیاء؟ بینک بیلنس لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، ہاں گھر ایسا بنا ہوئے کہ گھر کے 4 دروازے، ہر گھر پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اندر داخل ہونے کے لیے، ہاں دولت، پھر دین، پھر سنت، تقریر، واعظ، بیان اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کی، اور ادھر عوام بھوکی مر رہی ہے، پیاسی مر رہی ہے، ہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے عوام کو، گندی نالیوں میں عوام کے بچے دکھ رہے ہیں، مسلم سلم ایریوں کے اندر جھوپڑی پٹیوں میں ہیں، ان کو تعلیم نہیں ہے، ان کو غذا نہیں ہے، ان کو علاج نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ گلیوں میں جانے ان کو کرائیے، تھوڑی بڑی گندی گلی ہے بھائی، نہیں جا سکتے، نالیاں ہیں، سمجھ میں آ رہا، یہ حال ہے۔ پھر کیسے انقلاب آئے گا آپ کے واعظ و بیان میں؟ خود میری تقریر میں نفاق ہے، میں بول رہا ہوں کچھ، کر رہا ہوں کچھ، میں بول رہا ہوں کچھ، میں کر رہا ہوں کچھ، میری تقریر میں نفاق ہے، میری تقریر میں میری منافقت ہے، ہاں اللہ کے نبی کی زندگی ایسی بیان کر رہا ہوں، میں صحابہ کی زندگی ایسے بیان کر رہا ہوں، اور پوری میری عملی زندگی صحابہ رسول کے خلاف ہے، میں اپنے گھر میں عیش و عشرت کر رہا ہوں، مجھے غریبوں کی فکر نہیں ہے، بیماروں کی فکر نہیں ہے، کسی کی نہیں، بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دو، میں تو عیش سے کھا رہا ہوں، میں تو لینڈ لارڈ ہوں، میرے پاس تو فارم ہاؤس ہے، اتنے ایکڑ پہ میرا گھر ہے، اتنے گاڑیاں ہیں، اتنے نوکراں ہیں، عوام امت کہاں جائیں گی؟ ورث الانبیاء، تم انبیاء کے وارث ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تمہاری اپنی ذاتی دولت بھی خرچ کر دینا عوام میں، ہاں اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم عوام کی دولت کھا رہے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اسی صورت کے آخری میں ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ ایک صحابی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق وغیرہ کو گئے، صحابی نے میزبانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جو آئے تھے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، دودھ پیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق دودھ پینے کے بعد اٹھ کے جاتے ہو خود فرمایا، دیکھو ہم یہ جو دودھ پیے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے، سوال ہو۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، عیش و عشرت کی زندگی خاص طور پہ وہ لوگ نہیں گزار سکتے جو انبیاء کے وارث ہیں، عیش و عشرت کی زندگی وہ لوگ نہیں گزار سکتے جو عوامی خدمت کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی وہ لوگ نہیں گزار سکتے جو موت کے بعد کی زندگی کے جن کے اوپر یقین ہے، وہ لوگ اپنے ضروریات زندگی صرف پورا کرنا نہیں گزار سکتے۔ عام آدمی گزار رہے الگ بات ہے، عام آدمی الگ بات ہے، لیکن جو نمونہ ہوتے ہیں، لیڈر ہو، رہنما ہو، مشائخ ہو، کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ ہمارے بڑے بڑے قومیوں سے ذمہ دار ہیں جو عوامی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعائی دیتے ہیں، ان کے گھروں کو جائیے دیکھیے آپ، گھروں کے اندر ہر کمرے میں جھومر ہے، اینٹک کلیکشن ہے، ایک لٹک رہا، تعارف بھی کرا رہے ہیں جانے کے بعد مہمانوں کو، ایک تخم 10 لاکھ کا ہے، ادھر لے کے جا رہی ہے 50 لاکھ کا ہے، ادھر لے کے جا کے بتا رہے ہیں بھائی اب تک نہیں کھولے، سال میں ایک مرتبہ کھولتے، کپڑا وپڑا پہنا کے رکھے، 1 کروڑ کا ہے، سمجھ میں آ رہا؟
پھر ادھر وہ بتا رہے ہیں، ادھر یہ بتا رہے ہیں، کلیکشن کروڑوں کا ساز و سامان گھر کے اندر، سمجھ میں آ رہا، کروڑوں کا صرف رکھا ہوا ہے۔ قوم کے ہمدرد کون لوگ ہیں یہ؟ قوم کے ہمدرد۔ دنیا کے بڑے بڑے آج اس کو ہم کہہ رہے ہیں گمراہ بول رہے ہیں، جن کو ہم بول رہے ہیں یہ رشین ہے، خدا کو نہیں ماننے والے، یہ امریکہ کے صدر آئے، ان کے گھروں کے اندر بھی اتنی زندگی نہیں ہے، اتنی دولت ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے گھراں بھی محلات ایسے نہیں ہیں، سمجھے آپ، ان کے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو عوام کو حساب دینا پڑتا ہے، جمہوری قانون ہے ان کے پاس، ان کو ڈر ہے عوام کو حساب دینا پڑتا ہے، اسی لیے گھر میں ایسا نہیں سجاتے۔ اے نادانو، تم کو تو اللہ کو حساب دینا ہے، تم کو اتنا بھی خوف نہیں ہے۔ ہاں دعوے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ 5 سوالات کیا ہے آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے عمر کا معاملہ، وَعَنْ عُمْرِهِ، ہم تم کو عمر دیے، کہاں گزارے عمر، کس کاموں میں گزارے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ، أَيْنَ أَبْلَاهُ، شباب عمر کا بہترین جو موقع ہوتا ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے، 20-25 سال، اتنا بہترین سنہری موقع ہم دیے تم کو جوانی کا، اس جوانی کو تم نے کہاں پہ کھپایا، اس کا حساب دو، کون سی رنگینیوں میں کھپایا، کون سے کلموں میں کھپایا، کون سی بےہودہ باتوں میں کھپایا، کون سے لغویات میں کھپایا، کہاں ٹائم پاس کیا، کیا پلاننگ کرے، کہاں کہاں اپنی جوانی کو کھپایا، اس کا حساب دیو۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ جوانی دیے، اگر جوانی نہیں دیتے، اگر بیمار ڈال دے تو بستر پہ لیٹے رہتے تھے نا، نہیں، کروٹیں خالی بستر پہ لیٹنا پڑتا تھا۔ جب ہم جوانی دیے، صحت دیے، کہاں رنگینیوں میں گزارے، ہماری نعمت کو کہاں گزارے، حساب دیو۔ وَن شبابی ہی، حساب دیو۔ دوسرا بات پھر آئے گا، سوال مال کے بارے میں آئے گا، وَعَن مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، کروڑوں ملینوں کے ڈالر کے مالک، اتنے حویلات، اتنے جناب علی فارم ہاؤسز، اتنے کاریں، 50-50 لاکھ کی گاڑی میں گھس رہے ہیں، ایئر کنڈیشن گھر، محلات، یہ دولت جمع کرے، خریدے، حساب دیو کہاں سے لائے، حلال یا حرام، کن کن کو گول پھرائے، کہاں کہاں رشوت لیے، کیا کیا ڈاکومنٹ میں غلطیاں کرے، کیا کیا ڈاکومنٹ جعلی بنائے، کس کی جائیداداں کھا گئے، کیا کیا کرے، کیسی دولت ہے، حلال ہے یا حرام ہے، وَأَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ بتاؤ، حساب دیو، کہاں سے آئی یہ دولت۔ آج ہم حساب سے بچ جا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، کہیں رشوت دے کے گھم جا رہے ہیں کہ وہ ہے، کہیں تعلقات ہے، کہیں پولیٹیکل انفارمیشن ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب گھما کے ہم ختم کریں، لیکن اللہ کے پاس تو کچھ چلنے والا نہیں ہے آپ کا، ہاں، اور حساب پورا دینا ہے آپ کو، وہاں پہ جو بھی دولت کمایا دنیا میں چھوڑ کے گئے، حساب پورا دینا ہے۔ اگرچہ کہ دولت تم کمائے لیکن پورا استعمال تو نہیں کرے، دولت تم کمائے اور اولاد تمہاری عیش کر رہی، لیکن حساب تم کو دینا ہے۔ دولت تو تمہارے کام نہیں آ رہی نا، اب پھر کس کے کام آ رہی، اولاد عیش کر رہی، لیکن سزا تم کو بھگتنا ہے، حساب دیو، پورا حساب دیو۔ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہوگا مال کے تعلق سے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، چلیے مال دنیا میں کمائیں، اس کے بعد سیکنڈ سوال ہوگا کہ اس کو کن معاملات میں کہاں کہاں کیسے اور کیوں خرچ کیے۔ اب خرچ کا حساب دیو، آمدانی و خرچ، دنیا میں ہے نا آمدانی خرچ، آئی کیسے، آمدانی کیسے ہوئی، وہ حساب دیو۔ پھر اس کے بعد خرچ کیسا کرے، کہاں کرے، کیوں کرے، کہ آیا اللہ کے لیے خرچ کرے یا اپنی شہرت کے لیے خرچ کرے یا اپنی جائے جائے کے لیے خرچ کرے، اپنی نام اور نمود کے لیے خرچ کرے یا گناہوں میں خرچ کرے، ہاں
کیا کرے؟ کیا حرام بازوں میں خرچ کرے؟ کہاں خرچ کرے؟ یہ پورا حساب دیو۔ ہاں اگر غریبوں میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، محتاجوں میں خرچ کرے، تو کرے کیوں؟ نیت کیا تھی؟ نام کی تھی یا اللہ کی تھی؟ یہ بھی حساب ہونا۔ انہیں اللہ میں تو غریبوں میں اتنا کرا، غریبوں میں اسکولوں کھولا، غریبوں میں تو جھوپڑیاں بنا کے دیا، یہ سب کرا میں، ٹھیک ہے، کرا نا، کئی کو کرا، اخبار میں آیا نا، اخبار میں دے دیا نا، جے جے ہو گئی، نام آ گیا نا تمہارا، حصہ ختم۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ کہاں سے آیا؟ خرچ کیوں؟ نیت کیا تھی؟ بتاؤ۔ پھر سوال ہوگا، اس بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں ہوگا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَ مَاذَا عَمِلَ، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنے تمہیں معلومات تھے اس کے اوپر کتنا عمل کرے ذرا بتاؤ۔ معلومات تو بہت تھے نا، اگر آپ کسی کو بول دو اس کو کیا معلوم بولے تو بھری مارتا، میرے کو نہیں بول رہا، سب کچھ معلوم۔ اگر وہاں جا کے بولا نہیں معلوم بولے تو، کیونکہ یہاں پہ بار بار بول رہا تھا معلوم معلوم بول رہا تھا، وہاں جا کے نہیں معلوم بولا تھا، بچتا نہیں۔ جتنا معلومات تھے ماذا عملہ، کتنا عمل کرا بتا۔ بڑے بڑے معلومات ہیں، معلوم کس کو نہیں معلوم؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس کو نہیں معلوم؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے مغفر ہیں، سیاست دان آئے، بڑے عالم آئے، علماء آئے، سب کو معلوم ہے۔ علم کیا ہے، کتنا، سب کو معلوم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، وہ غلط ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس معلوم کے اوپر عمل کتنا کرا، اس کا جواب دے۔ لیڈر صاحب کو نہیں معلوم، سب معلوم ہے، کیا کر رہا ہوں سب معلوم، سب کو معلوم۔ کتنے لیڈر ہیں اسکینڈلوں میں پھرے ہوئے، کتنے ملینوں کے ڈالر ہیں اس کے جناب علی، انڈیا کے باہر ہے، آپ کو تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ ہاں، اور انڈیا کے اندر کتنے لوگوں کی دولتیں ہیں، اور کیا؟ ہاں، یہ سب ہے کہاں سے کمائے، کیوں کمائے، پھر جتنے معلومات تھے کیا کرے۔ ارے اتنی دولت تیرے پاس تھی، اتنی دولت تھی، تیرے کو معلوم تھا نا، اتنے لوگ وہاں غریباں ہیں، اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ بے روزگار ہیں، اتنے وہاں پہ بیمار ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ وہ ہیں، تو یہ سب ختم کر کے جانا، بھاڑ دینا تھا۔ تیرے آج کام میں آتے تھے نا، ہاں، کیا لایا بول تو ساتھ، اللہ پوچھیے کیا لے کے آپ ساتھ میں؟ کچھ بھی۔ اگر وہ دے دیتا تو وہ سب تیرے ساتھ آ کے رکھے۔ ہاں، نہیں معلوم، معلومات ہے نا، علم فیما علم ماذا عمل، کیا عمل کرا۔ تقریریں تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں، سنت کے اوپر ہو رہے ہیں، لباس پہ ہو رہے، کھانے پہ ہو رہے، غربت پہ ہو رہے، مسکینی پہ، سب ہو رہا۔ دولت جمع کرنا اور محتاج ہمارے سامنے عوام ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے باوجود اپنی دولت کی حفاظت میں رکھ لینا، یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی ہے، مومن کی علامت نہیں ہے یہ۔ پوری قرآن آپ پڑھیں گے، آپ اللہ کے نبی کی پوری زندگی، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ چلے جائیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زندگی تو اور زیادہ ہے، وہ لوگ تو زندگی سے نہیں بسائے، گھر ہی نہیں بنائے، جو بھی آیا عوام میں تقسیم کرتے چلے گئے، توکل پہ زندگی گزارے، جھاڑوں کے نیچے زندگی گزارے، وہی ان کا انتقال ہو گیا، وہی ان کی مزار بن گیا، دور دور جو دیکھ رہے ہو آپ، دنیا نہیں۔ اور آج ان کے ماننے والے، آج ان کے وارثین، آج ان کے سلسلے سے بولنے والے، آج ان کے گھروں کے اندر 50 1 کروڑ کے خالی فانوسہ لٹک رہے۔ صوفی بولتے کس کو؟ صوفی، صوفیہ اکرام کیا ہے؟ صوفیہ اکرام کی خصوصیت، صوفیہ اکرام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، اتنا توکل کرنے والا۔ صوفی کے معنی تو یہ ہے اصل میں مکمل طور پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا۔ اور آج اسی سلسلے کے لوگ
ماما پوچھو مت اب، کروڑوں کی آمدنی ان کو، وقت کے جائیدادوں کے اوپر ان کا قبضہ، گاڑیاں ادھر کروڑوں کے گاڑیاں، گھروں کے اندر فانوسا جھومرا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ سو پھر بات ہم فلاں سلسلے کے ہیں، بھئی یہ سلسلے کی ہے، آپ کو مبارک ہو جو سلسلے کے، اس سلسلے کے بزرگ کو دیکھو پہلے تم، ان کی زندگی کیا تھی؟ ہاں یہ تھی ان کی زندگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی تھی، یہ لگژری زندگی تھی؟ پھر کچھ نہیں ہے، دنیا دنیا دنیا۔ اور دنیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمایا آپ سنیں نا، الدنیا کلاب، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے وعمل لما بعد الموت، عمل کر لے موت کے بعد کے لیے، انہیں عقل مند ہے۔ کون ہے عقل مند؟ انہیں ہے یہ خوب جو جمع کر کے رکھ لے رہا نا تو خرچ نہیں کر رہا، جمع پہ جمع جمع پہ جمع کر لے رہا، انہیں عقل مند نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل وہ کر لے جو موت کے بعد کیا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا تمنا علی اللہ، بے وقوف اور نادان ہے وہ آدمی جو دنیا میں منمانی کرتا رہا اور خالی آخرت کے متعلق امید پہ رہ گیا، دیکھا جائے گا، بے وقوف ہے انہیں، بے وقوف ہے انہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی زندگی نے، یہاں کی مال و دولت کے حرص نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا، آخرت سے، یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے ہو۔ ختم، انسان کی زندگی کے پورے مسائل، ہر چیز کو خاموش کر دیتی ہے موت، ختم۔ اس کے جھگڑے، اس کے تنازع، اس کے کیسز، اس کے امکا، ان کے ڈمکا، کیا کیا کی جھگڑا، سب موت آ گئی برخاست۔ سپریم کورٹ کی طرف سے سمن جاری ہو گیا، وارنٹ، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، پولیس اب تک نہیں لائی، پولیس وارننگ دے دی سپریم کورٹ، لاؤ۔ کیا کری سپریم کورٹ؟ تھرڈ وارننگ میں پولیس کو دے دی وارننگ، سخت 24 گھنٹے میں پیش کرو۔ پولیس حرکت میں آ گئی، گھر کو گئے تو 3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کس کو لے کے جاتی اب؟ سپریم کورٹ میں جا کے رپورٹ داخل کر دے ڈیڈ۔ اب کس کو دیتا نوٹس سپریم کورٹ؟ نہیں لائے، پولیس والوں کو دے دیا، اب کس کو دیتا؟ آڑ کے پھینک دو، ختم ختم، ہر مسئلے ختم تمہارے یہاں پہ۔ ایک مسئلہ صرف باقی ہے، وہ ہے موت کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہارے زندگی کے پورے فائلوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر، دنیا کی عدالتوں میں جتنے تمہارے مقدمات چلے الٹے سیدھے، یہ مت سمجھ لو جو فیصلہ تم کو ملا وہاں سے وہ آخری ہے، پورے کیسز کو دوبارہ کھولا جائے گا سپریم کورٹ، اللہ کی عدالت میں، وہاں پہ حقیقی فیصلے ہوں۔ کون رشوت جج کھا کے فیصلہ دے دیا، کون جعلی ڈاکومنٹ بنا دیا، کون کس کا حق مار کے کھا گیا، دنیا میں تو جیت گئے، لیکن آخرت میں یہ سارے مقدمے ری اوپننگ، اس وقت سارے فیصلے سامنے آ جائیں گے۔ لا ظلم اليوم، بول کے اللہ اپنی عدالت کا آغاز کرے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کا دن
کسی کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور تمہارا حساب بہت جلد کر دیا جائے گا۔ ختم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مخبرہ، خبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، کیا فرمایا؟ زور القبور، قبرستان کو جاؤ اور قبرستان کی زیارت کرو۔ زیارت بولے تو مرمرے پھٹانوں کو نہیں بولتے، زیارت بولے تو قبرستان کو دیکھنے کی، زیارت کے معنی دیکھنا، وزٹنگ، وزٹ کرنا۔ قبرستان کو اکیلے میں خاموش جانا، کب تو بھی ایسے جا کے کوئی قبرستان میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ تھوڑے راؤنڈ لگا کے تھوڑا سنجیدہ ہو جانا، اس کے بعد میں معلوم ہوتا۔ زور القبور، جاؤ قبرستان کو، کیوں جاؤ؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ وہاں پہ جانے سے تمہاری موت تازہ ہو جائیں گی، یاد آ جائے گی تم کو اپنی موت، اور اس طرح دنیا سے لگاؤ کم ہو جائے گا تمہارا۔ جاؤ دیکھو، ہم تو یہیں بیوی بچوں میں مست ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوترا ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری نواسی ہے، یہ میرے داماد ہے، یہ میرے داماد امریکہ میں ہے، انہوں کینیڈا میں ہے، انہوں لندن بھی ہے، انہوں ملے یہ ہے، انہوں ملے وہ ہے، ہاں ان کا یہاں پہ فارم ہاؤس ہے، جو یہی تعارف ہو رہا گھر میں، سمجھے آپ؟ میری بچی وہ ڈگری پڑھ رہی، میری بچی پوسٹ گریجویٹ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ کیا تعارف چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ داماد آ گئے، بیٹی آ گئے، بکاؤ کھلاؤ قصہ، ارے جس کو اللہ نوازا اسی میں دنیا، کھاؤ پیو قصہ ختم برخاست، کوئی تذکرہ نہیں، موت کے بعد کی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں، دنیا کی حقیقت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کیا ہے گھروں میں؟ وہ ہوم تھیٹر لگا ہوا ہے، وہ گانے لگے ہیں، وہ ڈریسنگاں چل رہی، وہ ڈرامے چل رہی، وہ سلسلہ چل رہے ہیں، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، کیا ہے آپ کے پاس؟ کامپلیکسوں کی زندگی ہے، باہر بازو میں آپ کامپلیکس میں، بازو جو کامپلیکس آپ کا ہے، بازو جو فلیٹ آپ کا ہے اس میں میت ہے، اور بازو دوسرے میں ٹی وی چل رہا، گانے چل رہے۔ مارا تو انہیں مارا، ہم تھوڑا ہی مارا، ہاں؟ کیا ہوئیں گا؟ کیسے ہوئیں گا پھر؟ کہاں ہے آخرت؟ کہاں ہے موت کے بعد کی زندگی؟ دنیا اللہ ماشاء اللہ، دین کا علم رکھنے والوں کے گھروں میں وہی حال ہے، ان کے پاس وہی روانی ہے دولت کی، ان کے پاس وہی عیش و عشرت ہے، وہی لگژری زندگی ہے، کہیں کہیں گانے تو کوئی آخرت یاد آنا، کسی کے گھر میں بیٹھے تو کسی سے ملاقات کرے تو آخرت یاد آنا، ہاں کسی سے ملے تو آخرت یاد آنا، آخر کہیں ڈسکس ہو رہا تو آخرت یاد آنا کہیں پہ آخر، ہاں کوئی محفل میں بیٹھے تو آخرت یاد آنا، کوئی ہوٹل میں بیٹھے تو آخرت یاد آنا، کوئی کاروبار بھی بینچ پہ ہو رہی ہے، کچھ کاروبار کچھ آخرت یاد آنا نہیں۔ آخرت کی گفتگو کرنے والے کو تو بیوقوف بول رہے ہیں، بیوقوف ہے یار، اس کو کیا معلوم، جب دیکھے وہی بولتے رہتا ہے، لاشعوری طور پہ بول رہے ہیں لوگ، انڈائریکٹلی یہ سیدھا جا کے اولیاء اکرام تابعین اللہ کے نبی تک جاتی ہے بات۔ آخرت کی زندگی کا بار بار تذکرہ کرنے والے کو بیوقوف بولنا، نعوذ باللہ، انڈائریکٹلی یہ سیدھا جا کے بات آتی ہے رسول پہ، سیدھا آخرت پہ، سیدھا اللہ پہ ریمارک آتا ہے۔ ہاں قرآن میں تو اللہ بول رہے ہیں بار بار یاد دلاؤ آخرت کو، فذکر فإنما انت مذکر، اے رسول صاحب آپ ذکر کرتے رہیے، آپ کا کام ذکر کرتے رہنا ہے، آپ یاد دلاتے رہیے، آپ کا کام یاد دلاتے رہنا ہے۔ یا تو آخرت کو بولے تو ارے بیوقوف بول رہے، کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ غیر مسلم بول رہا، مسلمان بول رہا، مسلمان اس کی حالت جب خراب ہو گئی، کچھ بھی سہارا نہیں ملا نا، تو جب انہیں بولتا آخرت بولتا،
دیکھو بھائی ذرا اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو بولتا، سب ختم ہو گیا، پروف کچھ بھی نہیں ہے، دینے لینے کا معاملہ ہے، کوئی پروف نہیں ہے، میں باقی ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہے، انہیں مانگنے لے ہی نہیں سکتا قانوناً۔ بھائی اب تو یارو اللہ نہیں ہے، آخرت ہے نہیں، اچھا اب آخرت ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب سب کچھ رہے تو نہیں یہی جائے وہ اللہ سب بات میں۔ تو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اللہ رسول کا نام لینا منافقوں کی علامت ہے۔ صرف اپنے مطلب کی حد تک یاد کرنا، اپنے کام نکلنے کی حد تک یاد کرنا، یہ منافقین کی علامت۔ اللہ بچائے سے۔ چھوٹی سی صورت سمجھ لیجیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم، اس کے یہ تمام میری تقریر کی آواز، یہ جو درس کے یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیو، نہیں، دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہی ہے کام کرنے کے لیے، دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا ہی کو اپنا مقام مت سمجھو۔ کیا سمجھو؟ آپ یہ کرائے کے گھر میں ہیں، کیا رہتا آپ کے دماغ میں ہمیشہ؟ کیا رہتا؟ کرایہ کا گھر، اور ہمیشہ آپ کے دماغ میں یہ آتے رہتا، چھوٹی سے بھی جھوپڑی بھی رہا اپنی ذاتی رہنا، بھائی بولتے نہیں بولتے کئی کو یہ گھر مضبوط ہے مگر کرایہ کا ہے، یہ رکھو، چھوٹا ہونا ذاتی ہونا یہ فکر ہے، تو یہ کرایہ کی سمجھو آپ دنیا، ذاتی گھر وہاں ہے، وہاں جانا ہے، خالی کرنا ہے، یا ہم خالی کریں گے نا تو مکاندار خالی کرا دیں گا، دونوں سے ایک بات ہے، یہاں پہ جانا تو ہے آپ کو یہ گھر میں سے، اسی لیے دنیا سے جانا ہے، آپ کا آخرت کا جو گھر ہے وہ ہے آخرت، اصلی آپ کا وہ ہے، یہ کہ آپ دنیا چھوڑو نہیں کر رہے، کاروبار کرو، معاملات کرو، قرآن نازل ہوا پورا، کیسا کرنا، کیا کرنا، تجارت کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا، شادی کیسے کرنا، کاروبار کیسے کرنا، بزنس کیسا کرنا، حکومت کیسا چلانا، فوج کیسی رکھنا، یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب، اور اللہ کے نبی یہ سب کر کے گئے، جنگاں بھی آپ لڑے نہیں لڑے، سزائیں بھی آپ دیے لوگوں کو، معاملات بھی کرے، تجارت بھی کرے، شادی بھی، سب کرے، سب کرنا ہے مگر تھوڑے دن کے لیے کرنا ہے، آخرت ہے اصل، مقام یہاں کا نہیں اصل میں، آپ کو منع نہیں کر رہے دنیا کے لیے، دنیا ایسی کرو کہ جو بیج یہاں پہ بوئیں گے اس کی فصل وہاں پہ کاٹو گے، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ دنیا آخرت کمانے کی کھیتی ہے، جو بیج بو گے یہاں پہ اسی کی فصل یہاں پہ کاٹو گے اللہ کے پاس، اگر تم یہاں پہ برائی، نافرمانی، فسق، فجور اگر یہ کرو گے تو پھر اس کی جو فصل ہے اللہ کے غضب کی شکل میں جہنم کی آگ ہے، وہ تمہاری وہاں پہ فصل ملنے والی ہے۔ اگر تم اطاعت رسول کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اس کی جو فصل ہے اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ ملنے والی ہیں۔ المختصر یہ ہے، المختصر تیج بات ہے، آپ کو دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، اللہ چھوڑو مت بولا آپ کو، دنیا آپ کو چلانا ہے، میدان میں آنا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے آپ کو مثال بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔